اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ وہو الذی انزل من السماء ماء، اور وہ جنہوں نے اتارا بادل سے پانی، فاخرجنا به نبات کل شیء، پس نکالا ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر طرح کا سبزہ، فاخرجنا منہ خضرا نخرج، پس نکالی ہم نے اس سے سبزی، نخرج منہ حبا، نکالتے ہم اس نبات سے غلہ، متراکبا تہ بتہ، ومن النخل من طلعها قنوان دانیۃ، اور کھجور کے درخت سے، درختوں کے شگوفوں سے گچھے، دانیۃ قریب ہونے والے، وجنات من اعناب، اور باغات انگور کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، مشتبہ وغیر متشابہ، ملتے جلتے، ہم شکل اور جدا جدا، یعنی مزہ مختلف۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو ہر ایک کے پھل کو جب وہ پھلے اور اس کے پکنے کو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیت عجیب جامعیت کی شان رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہیں، کائنات انہوں نے پیدا کیے، پھر اپنی ربوبیت کے تقاضے سے حیوانات کی معیشت کا انتظام کیا ہے۔ تو اس ایک آیت میں اس کا پورا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، اس کی وجہ سے زمین میں ہر طرح کا سبزہ اگتا ہے، انسانوں کے کام کا بھی اور جانوروں کے کھانے کا بھی۔ پھر اس سبزے میں سے کچھ حصہ انسان کی سبزی بنتا ہے جو نوالے کا کام دیتا ہے، کچھ حصے سے غلہ پیدا ہوتا ہے جو انسان کی غذا بنتا ہے۔ ایک بالی اور ایک بھٹے میں تہ بتہ بہت سے دانے ہوتے ہیں۔ پھر اسی سبزے سے کھجور کے باغات الگ سے پڑتے ہیں، اس کے پتوں سے پھول نکلتے ہیں، پھر وہ بھاری خوشے بن کر لٹک جاتے ہیں۔ اسی طرح اس سبزے سے ایک حصہ انگور کا باغ بن جاتا ہے، زیتون اور انار بھی پیدا ہوتے ہیں جو ہم شکل ہوتے ہیں مگر مزہ اور ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ آم میں اس کا خوب مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ آم کی کئی قسمیں دکھنے میں بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ تو جب درخت پھلیں اور پکیں تو ان میں غور کرو، ان میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں حیوانات کی معیشت کے انتظام میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، آسمان یہ زمین کا جوڑا ہے۔ آسمان اور زمین دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین اگاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالی حیوانات کی معیشت کا انتظام فرماتے ہیں۔ اگر آسمان نہ برسے تو زمین کیا اگائے؟ آسمان برستا رہے اور زمین نہ اگائے تو جانور کیا کھائیں گے؟ حیوانات کیا کھائیں گے؟ انسان کیا کھائیں گے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آسمان سے اندازے سے پانی برستا ہے اور زمین سے گھاس، غلہ اور پھل پیدا ہوتے ہیں جن کو حیوانات کھاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ انزل من السماء ماء میں اس مضمون کی طرف اشارہ ہے، یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی، جب پانی برستا ہے تو ہر قسم کی زمین پر برستا ہے
تو بلا امتیاز برستا ہے، تو ہر قسم کی گھاس زمین سے اگاتی ہے، انسانوں کے کام کی بھی اگاتی ہے اور جانوروں کے کھانے کی بھی اگاتی ہے۔ اگر ہر طرح کا سبزہ نہ اگتا تو جانور کیا کھاتے؟ انسان اگر خود گھاس اگا کر کھلاتا تو کہاں تک کھلا سکتا تھا؟ تو نبات کل شیء میں یہ مضمون بیان فرمایا، یہ دوسری نشانی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جو سبزہ اگتا ہے اس سبزے کا ایک حصہ سبزی بنتا ہے، انسان اس سے روٹی کھاتا ہے، نوالا بناتا ہے۔ اگر یہ سبزی اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے تو انسان اپنے گلے سے نوالا کیسے اتارتا؟ تو خضرن میں اس مضمون کی طرف اشارہ ہے، یہ تیسری نشانی۔ چوتھی نشانی ہے پھر انسان کے کام کی سبزی میں سے اناج الگ سے پڑتا ہے، اور پھر اس اناج سے وافر مقدار میں غلہ پیدا ہوتا ہے۔ تہ بتہ کا یہی مطلب ہے کہ من بھر بوتے ہیں اور غلے کا ڈھیر لگ جاتا ہے، سال بھر انسان کھاتے رہتے ہیں۔ تو حبا متراکبا میں یہ مضمون بیان کیا ہے، یہ چوتھی نشانی۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ یہ غذائی ضرورت پوری ہوئی، اب پھلوں کی ضرورت ابھی باقی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ کھجور، انگور، زیتون اور انار پیدا کیے۔ کھجور کے پتوں سے پھول نکلتے ہیں اور ان شگوفوں میں کھجوریں لگ کر شگوفے بھاری ہو جاتے ہیں، تو یہ کھجوریں بھی غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اس لیے غذا کے متصل ہی اس کو بیان فرمایا، غلے سے متصل اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ دوسرے پھلوں کی بنسبت کھجور وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے، کھجور کا پھل سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ انگور، زیتون اور انار یہ محض میوے ہیں، بہت تھوڑی مقدار میں استعمال کیے جاتے ہیں، بہت تھوڑی مقدار میں کھائے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس لیے ان کو غلے کے ساتھ بیان نہیں کیا، کھجور کو غلے کے ساتھ بیان کیا کہ کھجور دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے اور پیدا بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ البتہ یہ جو باقی میوے ہیں ان میں تنوع ہوتا ہے، یعنی نظر ایک جیسے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ذائقہ ان میں مختلف ہوتا ہے۔ جیسے آم ہے، آم سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں مگر ذائقے مختلف ہوتے ہیں، اور یہی حال انگور وغیرہ کا بھی ہے۔ یہ پانچویں نشانی۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ یہ پھل جب درختوں پر لگتے ہیں کچے ہوتے ہیں تو بد مزہ ہوتے ہیں، ناقابل انتفاع ہوتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب پک جاتے ہیں تو وہی پھل خوش ذائقہ اور کارآمد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ دنیا بھی ایک کچا پھل ہے، آہستہ آہستہ پک رہا ہے، جب پک جائے گا تو مومنین کے لیے مزیدار اور کافروں کے لیے کسیلہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہی ہیں جنہوں نے اتارا آسمان سے پانی، بادلوں سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پس ہم نے اس کے ذریعے ہر طرح کا سبزہ اگایا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پس ہم نے اس سے سبزی نکالتے ہیں ہم اس سے تہ بتے جمع ہوا غلہ۔ یہ اصل میں جملہ مستانفہ ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے درختوں سے ان کے شگوفوں سے لٹکے ہوئے خوشے ہیں، اور نکالتے ہیں من اعناب، انگور کے باغات، من جنات من اعناب، انگور کے باغات، والزیتون، اور زیتون کے باغات، والرمان، اور انار کے باغات، مشتبہ وغیر متشابہ، ہم شکل اور مختلف مزوں کی یہ حال ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو ہر ایک کا پھل جب وہ پھلے اور اس کا پکنا۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔